امام ہے جو پورے عالم کو لے کر چل رہا ہے، اور اسی امام ہی کو پہچاننا ہے۔ اور یہ دنیا میں جو شور شرابہ، یہ مشکل، یہ مصیبتیں، یہ آلام جو بشر کے اوپر آئی ہیں، یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ اس نے اپنے امام کو نہیں پہچانا ہے۔ یہ پہلا ہی کام کہ جو ہماری گفتگو بھی جہاں سے شروع ہوئی کہ خدا نے کہا سجدہ کرو، شیطان نے کہا میں نہیں کروں گا، بس یہیں سے بشریت کے امتحانات شروع ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ دوسرا سسٹم، دوسری موومنٹ وہیں سے بنی اور اس کے بعد روئے زمین پر آ گئی۔ اور جتنا فاصلہ اس عالم کے اندر اس عالم سے دیکھا جائے جو دوسرا عالم ہے جہاں سے انسان نیچے آیا ہے، اس عالم سے یہ عالم بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا سا ہے۔ مثال کے طور پر ہم روایات میں سنتے ہیں کہ انسان جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ جیسے وہ پلک جھپکنے کے لمحے کے لیے سویا تھا۔ اور حدیث سے پیغمبر ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی علی محمد و رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں الناس نائم، لوگ سو رہے ہیں، لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب جاگیں گے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ جو سونا کتنی دیر ہوتا ہے؟ آپ 24 گھنٹے میں مثلا آپ سوتے ہیں، کتنی دیر سوتے ہیں؟ بہرحال ایک ٹائم ہے نا، بعض اوقات کچھ لوگ تھوڑی دیر سوتے ہیں، کچھ لوگ تھوڑا سا زیادہ سوتے ہیں، لیکن جب سوتے ہیں تو ان کو پتا اچھا دن نکل آیا، اچھا یہ ہو گیا، اچھا لیٹ ہو گیا۔ یعنی ایک دم بیدار ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے اچھا سویا۔ بعض اوقات مثلا ٹرین میں سفر کر رہے ہیں آپ، جہاز میں جا رہے ہیں، بس میں بیٹھے ہوئے، آنکھ لگی، مثلا تھکا ہوا انسان سو گیا، ایک دم آنکھ کھلتی ہے، وہ اسٹاپ گزر گیا یا پہنچ گئے۔ یعنی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ بیدار ہوتا ہے، اچھا ہے کیا، یعنی اس کو بدلتا ہے عالم کوئی اور ہے، سونا عالم نہیں ہے۔ پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب جاگیں گے، تب پتہ چلے گا حقیقت کیا ہے۔ یہاں جو کچھ ہے یہ امتحان ہے۔ تو یہ امتحان کیوں ہوا؟ کیونکہ اس ولی کو نہیں پہچانا، یا یوں کہیں اس سسٹم کو نہیں پہچانا کہ جو خدا نے انسان کی بقا کے لیے بھیجا تھا، اس کو نہیں پہچانا، مشکلات شروع ہو گئیں۔ بنی اسرائیل مشکل میں تھی، فرعون کے شکنجے میں تھی، ظلم اور ستم جو تھا، قرآن کی آیات ہے، فرعون مردوں کو غلام بناتا تھا، بچوں کو زندہ مار دیتا تھا، عورتوں کو ساتھ جو اس نے سلوک کیے ہوئے تھے، شکنجے میں تھی۔ بنی اسرائیل نے خدا کی بارگاہ میں دعائیں کی، پروردگار نجات دے دے، نجات دے دے، نجات دے، منجی کو بھیج، جو نجات دے گا اسے بھیج۔ اگر یوں کہیں مطلب بنی اسرائیل الجل 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 کرتی تھی، اللہ نے جناب موسیٰ کو بھیج دیا، آ گئے، لے کر نکل گئے ان کو۔ اب جب ان کو لے کے نکلے تو پہلے ہی سٹاپ پہ قوم عجیب سی ہو گئی، خود پیدل بھاگ رہے تھے، فرعون گھوڑوں پہ آیا، پہنچ گیا، انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، فرعون کا لشکر قریب ہے، سامنے کیا ہے؟ دریا۔ سادی سی زبان میں انہوں نے حضرت موسیٰ کو کہا ہوگا ایسے کہ ہم تو پھنس گئے، اب کیا کریں؟ تو وہاں پروردگار نے، یہ ہوتا ہے اگر پہچان جائیں اللہ کے سسٹم کو تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم پھنس گئے، کوئی نہیں کہے گا۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا ان سے کہو میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، کہو ان سے کہ رب میرے ساتھ ہے۔ موسیٰ اپنی عصا کو پانی پہ مار دو، عصا کو مارا، راستہ بن گیا، قوم نکل گئی، بچت ہو گئی۔ معجزے دیکھتی ہوئی قوم ادھر پہنچی، ادھر کیا پہنچی؟ دیکھا تو کوئی قوم بتوں کی پوجا کر رہی تھی۔ کہا موسیٰ ہمارے لیے ایسا خدا بنا دو۔ قوم جب صحیح طرح ولی کو نہ پہچانے، اور پھر آپ کے سامنے بنی اسرائیل، اتنا بنی اسرائیل کو گھمایا پھرایا گیا، آپ کی سوچ، اور اتنے ہیلے اور بہانے تھے کہ ادھر سے نہیں جانا، ادھر سے جانا ہے، 2 دن شکار کرنا ہے، 2 دن شکار نہیں کرنا۔ یہ اتنے وہ تھے کہ پانی میں سے راستے بنا دیتے تھے کہ جن دنوں میں شکار نہیں کرنا مچھلیاں پھنس جائیں۔ خدا کی بات نہیں مان رہی، من و سلوہ اتر گیا ان کے لیے آسمان سے، مگر نہیں پہچانے۔
اور اسی کے اندر سامری، قارون، حامان سب بنی اسرائیل کے اندر سے بنا. تو امام کو پہچاننا ضروری ہے. ایسا سید الشہداء جس مقصد کے لیے کربلا آئے وہ کیا ہے، اس کا آپ فیصلہ کر کے اٹھیں. آج کیوں آئے امام حسین کربلا؟ کیوں آئے؟ اس لیے آئے کہ میں آؤں، گریہ کروں، اپنے گناہوں کو دھوؤں اور چلا جاؤں؟ تو پھر عیسائیت میں اور حسینیت میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ ایک دن اور رہ گیا. اب جتنا میں ہیوی ڈوز لے کر آیا تھا، میں اب آہستہ آہستہ، پھر زندگی رہی یا نہیں رہی کسی کو نہیں پتا. عزیزان محترم، حضرت عیسیٰ کا کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کا مسئلہ نہیں. حضرت عیسیٰ تو اللہ کے نبی ہیں، صحیح دین لے کر آئے. نیچے لوگوں نے دین کی شکل کچھ اور بنا دی. پورے ہفتے گناہ کرو، بعد میں جاؤ کنفیس کر لو. کنفیس کس کو کہتے ہیں؟ انہیں مان جاؤ بس. حضرت عیسیٰ سولی پہ کیوں چڑھے؟ کہا بھائی ہمارے لیے چڑھے تاکہ ہم بخشے جائیں. تو کرنا کیا ہے؟ آئے کیوں تھے حضرت عیسیٰ؟ کہاں سے آئے تھے؟ کیا لے کر آئے تھے؟ پیغام کیا تھا؟ تو خدا نہ خواستہ ہمارے تو سوچے ایسی نہیں ہے، بالکل نہیں ایسی یقیناً آپ سب کی، لیکن بعض جو لوگ ہوتے ہیں یہ ایسے کوشچن پیدا کرتے ہیں، تو جواب تو دینا ہی ہے کہ بھائی ایسا تو نہیں ہے کہ مثلا امام حسین صرف آئے، آپ گریہ کریں، روئیں اور آپ بولیں جس میں معاف ہو گیا چلا گیا. کیا صرف آپ کی اور میری ذاتی نجات کے لیے امام حسین کربلا آئے تھے، یا توحید کو قائم اور باقی رکھنے کے لیے کربلا آئے تھے؟ 1,24,000 نبیوں کی محنت کو بچانے کربلا آئے تھے؟ کس کے لیے آئے تھے امام حسین کربلا؟ وہ اس کو ڈیفائن کرنا ہے. آپ اپنے لیے کلیئر کریں، یہ آپ کے لیے کلیئر ہونا چاہیے. اتنی زندگی گزر گئی مجلس سے سنتے سنتے، اب یہ پتا چلے کہ امام حسین کیوں آئے تھے کربلا. اور پھر جب اگر سمجھ میں آ جائے تو مجھے کیا کرنا ہے؟ پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ تکاثر کے اندر، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے نعمتوں کا سوال کیا جائے گا. اس دن نعمتوں کا سوال کیا جائے گا. شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ صلی علی محمد، امام کی خدمت میں آیا، مولا سے کہا مولا یہ جو ارشاد ہوا ہے اس آیت میں کہ تم سے نعمت کا سوال کیا جائے گا، تو مولا یہ کون سی نعمت ہے جس کا ہم سے سوال کیا جائے گا؟ کہا تمہارے نزدیک نعمت کیا ہے؟ کہا مولا یہ جو کھاتے پیتے ہیں، یہ پھل اور یہ ساری چیزیں نعمتیں ہیں پروردگار کی. تو کہا آپ میرے گھر میں آئے ہیں، میں نے آپ کو کھلایا، اب میں آپ سے پوچھوں، سوال کروں، آپ کو کیسا لگے گا؟ کہا بالکل اچھا نہیں لگے گا، مطلب کھلا بھی رہے ہیں اور سوال بھی کر رہے ہیں. کہا تو پھر خدا تم سے ان نعمتوں کا سوال کرے گا؟ کہا تو پھر مولا یہ کون سی نعمت ہے؟ کہا نحن نعمت اللہ، ہم اللہ کی نعمت ہیں. یعنی تم سے ولایت کا سوال کیا جائے گا، ولایت کا، تم سے امام کا سوال کیا جائے گا. اب قبر میں جائیں گے تو من اماموں کا، امام کون ہے پوچھیں گے نا. من ربوں کا، اللہ کون ہے. من رسولوں کا، من اماموں کا، من کتابوں کا، کتاب کون سی ہے؟ صلوات بھیج دے محمد والے صلی علی محمد والے اذان محترم علماء دین کا بہرحال احترام. میں شرمندہ ہوں مولانا صاحب، میں کئی دن سے سوچ بھی رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد والے. میں خود کئی دن سے سوچ رہا تھا کہ میں یہ پڑھ کے اترتے ہیں میں پہنچتا ہوں رضویہ میں، یہاں سے ہی پڑھ کے اترتے ہیں میں پہنچتا ہوں. تو میں کوشش کر رہا تھا کہ میں مولانا نے عزت افزائی کی اور نفس حقیر کو شرمندہ کیا، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اذان محترم، خوب نعمت کا سوال کیا جائے گا، امام سوال کیا جائے گا. یہی سوال جو ہے، یہی چیز آپ کے اندر ذمہ داری کو ایجاد کرتا ہے. جب آپ سے کوئی پوچھا جائے کہ آپ سے یہ پوچھا جائے گا تو اب آپ کیا کریں گے؟ محنت کریں گے. سال کے آخر میں جو کتاب پڑھی ہے ان سے سوالات آئیں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ پورا سال کتاب پڑھیں گے. اب جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تم سے نعمت کا سوال کیا جائے گا، اور جب معصوم بتا گئے کہ نحن نعمت اللہ، ہم اللہ کی نعمت ہے، ہمارا تم سے سوال کیا جائے گا، تو اب کیا سوال کیا جائے گا؟ مولا کیا پوچھا جائے گا؟ مجھ سے کیا پوچھا جائے گا؟ کیا مجھ سے صرف آپ کا نام پوچھا جائے گا؟ کیا مجھ سے آپ کی ولادت پوچھی جائے گی؟ کیا مجھ سے صرف آپ کا روز شہادت پوچھا جائے گا، یا کچھ اور پوچھا جائے گا؟ اور یہ سوال ہم اپنے آپ سے بھی پوچھیں کہ خدا ہم سے کیا سوال کرے گا.
نعمت کا سوال کیا ہے؟ ہر نعمت کا سوال کیا ہے؟ مثلا اللہ نے ہمیں آنکھوں کی نعمت دی. اللہ اگر اس نعمت کا سوال پوچھے گا تو کیا پوچھے گا؟ کہ آپ نے ان آنکھوں سے کیا کیا؟ اور شکر اس نعمت کا کیا ہے؟ کہ ہماری آنکھیں وہ دیکھیں جسے خدا نے دیکھنے کا حکم دیا ہے، اور وہ انجام نہ دے جس کے لیے خدا نے منع. یہ نعمت کا شکر ہے. اور جب آپ شکر کریں گے تبھی نعمت میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ روز قیامت میں کہہ سکتے ہیں پروردگار تو نے یہ نعمت دی، تیرا شکر. زبان کا سوال پوچھا جائے، اللہ نے زبان نعمت دی ہے، اس زبان سے کسی کی غیبت تو نہیں کی، کسی پہ تہمت تو نہیں لگائی، جھوٹ تو نہیں بولا، کسی کا دل تو نہیں دکھایا زبان سے. سوال پوچھا جائے نعمت کا شکر کہ اس زبان سے وہ کام انجام دیں جس سے پروردگار راضی ہو. لیکن امام ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا سوال جو بندہ حقیر ہو گیا ہے، جو علماء کرام نے بیان کیا. جانے محترم، امام اطاعت مانگتا ہے. جس نے اطاعت کی ہوگی وہی قیامت میں یہ جواب دے سکتا ہے کہ ہم نے مولا اپنے امام کی اطاعت کی ہے. ہم صرف امام کو مانتے نہیں تھے، ہم امام کی بھی مانتے تھے. یہ سوال کیا جائے گا. ظاہر ہے اصل جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے جو دشمن کا، کہ امام سے دور کرے، نظام الہی سے دور کرے اور دور کر دے ہمیں. اور آہستہ 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 دیکھیں بشریت امام سے دور ہو گئی ہے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے.